فوز أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره ولا شفيع له في عظمته ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صلوات على محمد وآل محمد. حضرت محترم علم و اخلاق اہل بیت کے عنوان سے یہ ہماری 7ویں گفتگو ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ سمجھائیں کہ علم اور اخلاق دونوں اہل بیت ہی کے پاس ہے. باقی افراد جو اہل بیت سے جڑے، جو اہل بیت سے صحیح معنوں میں جڑے، وہ بھی صاحب اخلاق ہو جاتے ہیں، صاحب علم ہو جاتے ہیں، مگر محتاج اہل بیت تو ہوتے ہیں. ہر شخص محتاج اہل بیت رہتا ہے. اور یہ کہ وہ افراد کے جو در اہل بیت سے نہیں جڑے وہ جاہل بھی ہوتے ہیں اور بدتمیز بھی ہوتے ہیں. نہ ان کے پاس علم ہوتا ہے، نہ ان کے پاس اخلاق ہوتا ہے. ان کا تو اسلام لانے کا واقعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھ میں تلوار لے کے نکلے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر ان کی بہن جو اسلام لا چکی ہوتی ہے ان کو قتل کا منصوبہ بنا کر وہ نکلے ہوئے ہوتے ہیں. کہ کچھ آیتیں سنتے ہیں تو اس سے زیادہ پیش آ جاتا ہے تو رسول کے قتل کا منصوبہ بنا دیتے ہیں. تو ان کا تو یہ عالم ہوتا ہے کہ جب غدیر کا واقعہ ہوتا ہے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ کس طرح سے اب اس منصوبے کو ختم کیا جائے اور چوپٹ کیا جائے، فنا کیا جائے. تو سرکار نے غدیر میں واپسی کا جو راستہ اختیار کیا تھا اس میں ایک وادی سے گزرنا تھا اور اس وادی سے رسول اللہ کو گزرنا تھا. اس وادی میں ایک پہاڑ کی بلندی اور ایک چوٹی نے آنا تھا. تو انہوں نے یہ طے کیا کہ اس چوٹی کی بلندی سے ایک بلند پتھر رسول کی اونٹنی کے سامنے سرکا دیں گے. تو رات کے اندھیرے میں جب وہ پتھر اونٹنی کے سامنے آئے گا تو اونٹنی بلک جائے گی، کیونکہ پہاڑی راستے سے رسول جا رہے ہیں تو اونٹنی بلک جائے گی. تو جیسے ہی بلک جائے گی، ٹگمگا جائے گی تو رسول نعوذ باللہ من ذالک کھائی میں گر جائیں گے. تو یہ قصہ ہی تمام ہو جائے گا کہ رسول کے گھر میں نبوت ہے اور اس کے بعد علی کے گھر میں ولایت ہے. تو یہ قصہ ہی تمام ہو جائے گا. یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے وَاجْعَلْنِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. میں نے آیت آپ کی خدمت میں پیش کی نا
رب اخرجنی مخرج صدق وادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. پالنے والی جب نکال تو سلامتی کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، اور داخل کر تو صداقت کے ساتھ، اور جب مجھے دے وَجَعَلْنِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، تو مجھے اپنے پاس سے ایک سلطان، ایک مددگار، ایک قوی مددگار دے. سلطان عطا کر، سلطان عطا کر جو مددگار بھی ہو. سلطان کہتے ہیں بادشاہ کو، ایک بادشاہ عطا کر جو مددگار ہو. دیکھیں میں آپ کو ایک فرق سمجھاؤں گا لیکن یہ بات یہ واقعہ پورا ہو جائے. تب رسول اللہ کے پاس تو ایک نصیر تھا، ایک مددگار تھا، ناصر نہیں تھا، نصیر تھا. ناصر اور نصیر میں فرق ہے. ناصر کا مطلب بھی ہوتا ہے مددگار، اور نصیر کا مطلب بھی ہوتا ہے مددگار. جیسے قاتل، قاتل جو ہوتا ہے وہ ایک قتل بھی کر لے تو قاتل تو کہتے ہیں اس کو. تو ناصر ایک مرتبہ بھی اگر نصرت کر دے، ایک مرتبہ بھی اگر مدد کر دے تو مددگار تو کہلائے گا. لیکن نصیر اس کو بولتے ہیں جو بار بار مدد کرے، ہر قدم پہ مدد کرے، ہر لمحے پہ مدد کرے. تو رسول اللہ کے پاس ناصر نہیں تھا کہ یا اے اللہ کے رسول میں نے مدد کر دی بس ہو گیا ناصر. میں نصیر ہوں. علی نصیر تھے، علی نصیر تھے، ہر لمحے پر مددگار. تو اللہ نے نصیر عطا کیا تھا. تو اب سنیے گا، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک ایسے پتھر کو سرکائیں گے کہ رسول کی گھٹنی پدک جائے گی. رسول کی گھٹنی جیسے پدکے گی تو نعوذ باللہ من ذالک کے رسول کھائی بھی گر جائیں گے، اور جیسے ہی کھائی بھی گر جائیں گے تو بس مسئلہ ختم ہو جائے گا. اب یہ معلوم نہیں ہے کہ من لدن کا پروردگار کے پاس سے آتا ہے. ان کے پاس ناصر بھی پروردگار کے، نصیر بھی پروردگار کے پاس سے آتا ہے، اور علم بھی من لدن کا ہوتا ہے. علم اللہ کے پاس سے ہوتا ہے، من لدن کا. اسی لیے ہم کہتے ہیں اہل بیت کے پاس علم لدنی ہوتا ہے. کیا مطلب؟ ہمارا علم ہوتا ہے کسبی علم، ہمارا ہوتا ہے سیکھا ہوا. استاد کے پاس زانو تلمس طے کرنے کے بعد، بیٹھنے کے بعد، جیسے مثال کے طور پر آپ اگر مستری ہیں تو آپ نے کسی استاد کے پاس سیکھا تو جتنا سیکھا تو اتنا آتا ہے، اس سے بڑھ کر نہیں آتا. آپ اگر ایک کارپینٹر ہیں تو آپ کو جتنا آپ نے استاد سے سیکھ لیا تو اتنا آتا ہے. آپ اگر ایک الیکٹریشین ہیں تو جتنا آتا ہے استاد نے سکھایا اتنا آتا ہے. میں مثال کے طور پر اگر فن خطابت میں کچھ بات کر سکتا ہوں تو استاد سے کچھ سیکھ لیا، اور مزید سیکھوں گا تو مزید کچھ نقطے آئیں گے، ورنہ اتنا ہی آئے گا جتنا سیکھا ہے. اور یہ ہر فن کا معاملہ ہے. لیکن اگر اللہ کسی کو سکھا کر بھیج دے، کسی کو اللہ سکھا کر بھیج دے تو اب وہ اس علم میں کہیں چوکے گا نہیں، کوئی مسٹیک نہیں ہوگی، کہیں پہ فلو نہیں نظر آئے گا، کہیں پہ چھوڑ نظر نہیں آئے گا، کہیں پہ آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا کہ یہ کام تو ایسے نہیں، اس سے بہتر ہو سکتا ہے. نہیں، اگر اس سے بہتر ہو سکتا ہوتا تو کر دیا ہوتا. تو اہل بیت کے پاس اور رسول کے پاس علم لدنی ہوتا ہے. رسول کسی سے سیکھے نہیں ہوتے. اسی لیے بعض مسلمانوں نے کہا کہ رسول جو ہے نعوذ باللہ من ذالک، کہا کہ رسول جو امی کا ترجمہ کیا، رسول امی ہے تو ان پڑھ. جی ان پڑھ ترجمہ بالکل ٹھیک ہے، ان پڑھ اور ہے، جاہل اور ہے. رسول پڑھے لکھے نہیں تھے، ہاں یہاں کسی سے پڑھے نہیں تھے، وہاں سے پڑھ کے آئے تھے.
توجہ ہے. تو یہاں کی حفظ یہ اچھا اس کی تو دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے، میں واقعے کو تمام کرتا ہوں، سنیے گا، دلیل سنیے. پہلی وحی نازل ہوئی اقرا، پڑھیے بِاسْمِ رَبِّكَ، اقرا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ. پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ. اقرا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقرأ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. ٹھیک ہے، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اس پروردگار نے انسان کو ایک جمع ہوئے خون سے پیدا کیا. اقرأ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، پڑھیے. پھر پروردگار کہہ رہا ہے اقرأ، پڑھیے. دو مرتبہ پڑھنے کا تذکرہ، اقرأ پڑھیے. وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، اور آپ کا رب کریم ہے. عَلَّمَ الْإِنسَانَ بِالْقَلَمِ، اور اس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے لکھنا سکھایا، علم دیا. وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، اور انسان کو وہ چیز سکھا دی جو اس کو نہیں معلوم تھی. تو پہلی وحی ہے جس میں پڑھنے کا بھی تذکرہ ہے، قلم کا بھی تذکرہ ہے. اور یہ جاہل قوم کہہ رہی ہے نہ نبی کو پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا. بھائی پہلی وحی ہے جس میں پڑھنے کا بھی تذکرہ ہے، قلم کا بھی تذکرہ ہے، لکھنے کا بھی تذکرہ ہے. دونوں باتوں کا تذکرہ پہلی وحی کے اندر ہے. اچھا تو کوئی کہہ سکتا تھا نا کہ رسول نے پھر ساری زندگی لکھا کیوں نہیں؟ رسول نے ساری زندگی لکھا کیوں نہیں؟ اگر پڑھے لکھے تھے تو لکھا کیوں نہیں؟ اس کی حکمت ہے، اس کی وجہ ہے. رسول نے ساری زندگی اس لیے قلم نہیں اٹھایا کہ کوئی یہ نہ کہتے کہ محمد نے قرآن اپنے گھر میں لکھا ہے. محمد نے قرآن اپنے گھر میں لکھا ہے. اس سے ساری زندگی صرف صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی نے قلم کو اٹھایا جب کفار نے کہا کہ محمد رسول اللہ. ہم تو رسول مانتے ہی نہیں ہیں. صلح نامے میں لکھا ہوا تھا کہ محمد رسول اللہ اگلے سال آئیں گے عمرہ کرنے کے لیے. کہا ہم تو اس کو رسول مانتے ہی نہیں ہیں، اس سے رسول اللہ کو کاٹا جائے اور محمد ابن عبداللہ لکھا جائے. اور صلح نامہ کو لکھا تھا مولا کائنات نے. اور اب جب کاٹنے کی باری آئی، رسول اللہ کے لفظ کو کاٹنے کی باری آئی، تو کہا کہ کاٹ دو اس کو، رسول اللہ کاٹو اور اس کے آگے ابن عبداللہ لکھو. تو مولا کائنات نے کہا کہ میں تو یہ کام نہیں کر سکتا. صرف ایک مرحلے پر رسول نے قلم اٹھایا اور اپنے ہاتھ سے آگے سے اس کو کاٹا اور ابن عبداللہ لکھا. یہ ایک موقع ہے جس پہ رسول اللہ نے قلم اٹھایا. ایک موقع کہ کوئی یہ نہ کہے کہ رسول تو ساری زندگی قلم سے لکھتے رہے. حتیٰ کہ نجران کے عیسائیوں کو جو خط لکھا تھا، خط کے الفاظ رسول کے تھے، لکھا علی نے تھا. عیسائیوں کو مباہلے کے لیے دعوت دی تھی نا کہ بھائی اسلام لے آؤ یا رسول کی نبوت کو مان لو. تو یہ خط کیسے لکھا تھا؟ یہ خط ایسے لکھا تھا کہ رسول کہتے جاتے تھے، علی لکھتے جاتے تھے. تو جس کو پڑھنا لکھنا ہی نہیں آتا تھا وہ آیتیں پڑھ پڑھ کے کیسے سنا رہا تھا؟ وہ آیتیں پڑھ پڑھ کے کیسے سنا رہا تھا؟ تو اب ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ بھائی ایسی پہاڑی سے ہم پتھر پھینکیں گے کہ مٹی بدر جائے گی اور رسول کا نعوذ باللہ من ذالک خاتمہ ہو جائے گا. جب رسول کا خاتمہ ہو جائے گا تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، اعلان قدیم سب وائپ آؤٹ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. رسول کے پاس تو علم لدنی ہے. عمار، حذیفہ ایسا کرو، عمار تم میری اٹھنی کے پیچھے پیچھے چلو اور میرے چابک کو اپنے ہاتھ میں رکھو. رسول کے ہاتھ میں چابک ہوا کرتا تھا، کوڑا ہوا کرتا تھا چابک، لیکن کبھی استعمال نہیں کیا رسول اللہ نے جانور کو مارنے کے لیے. روتا تھا آدمی. رسول نے وہ چابک دے دیا عمار اسد کو
کہا حذیفہ میری اونٹنی کے آگے آگے چلو. رسول اونٹنی پر سوار ہے. کل کچھ دیر بعد کوئی شرارت ہونے والی ہے. کچھ لوگ اگر تم کو نظر آئے نا تو عمار اتنے کوڑے برسانا کے بھاگ جائیں. توجہ رکھیے گا, کچھ سنانا چاہ رہا ہوں. کہا کہ اتنے کوڑے مارنا کے بھاگ جائیں. اب انہوں نے پتھر لڑکانا شروع کیے. پتھر لڑکانا شروع کیا, بڑی سی چٹان کی لڑکانا شروع کی. تو اللہ کی طرف سے بجلی کڑکی. جیسے ہی بجلی کڑکی تو ادھر رسول اللہ نے اونچائی پر دیکھا, حذیفہ نے دیکھا, عمار نے دیکھا, سب کے چہرے نظر آ گئے. وہ 14 افراد تھے. بھائی ہم بھی 14 کے ماننے والے, وہ بھی 14 تھے. چودہ منافقین جو رسول اللہ پر حملہ کرنا چاہتے تھے. جیسے ہی اندھیرا ہوا تو پہاڑ سے اترے رسول پہ حملہ کرنے کے لیے. عمار نے ایسے کوڑے مارے کہ بھاگ گئے. حذیفہ کو سب کے نام بتائے. حذیفہ کو نظر آئے تھے, حذیفہ کو سب کے نام بتائے. مدینہ پہنچ گئے. اب چہرے دکھ گئے ہیں, یہ ان کو معلوم ہے اور رسول کو معلوم ہے, اور نام حذیفہ کو پتا ہے. اب ڈسکلوز نہ کر دے رسول. خوف طاری ہے سب پر کہ ہم نے رسول پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے. یہ بات ڈسکلوز نہ کر دے, لہذا آ کے پوچھتے ہیں حذیفہ رسول نے ہمارا نام تو نہیں لیا. حذیفہ رسول نے ہمارا نام تو نہیں کیا. اچھا حذیفہ یمانی جو ہے نا وہ صاحب سر رسول اللہ ہے. بھائی یہ امت کو شکایت ہے. میرا ایک دوست کہہ رہا تھا کہ اصحاب کا تذکرہ نہیں ہوتا, یہ امت کو شکایت ہے. ہم تو کر رہے ہیں لیکن ہم جن اصحاب کا تذکرہ کرتے نا مرچی آپ کو لگتی ہے. زندہ باد, مرد آباد, مرد آباد. تو آپ کہا کہ حذیفہ سنیے گا, توجہ رکھے. کہا کہ حذیفہ ہمارا نام تو نہیں ہے, ہمارا نام تو نہیں. اچھا رسول اللہ نے حذیفہ سے کہا حذیفہ, حذیفہ کا لقب, حذیفہ یمانی کا لقب تھا صاحب سر رسول اللہ, اسرار رسول اللہ کے مالک تھے حذیفہ یمانی. تو رازدار رسول خدا, لہذا راز رسول اللہ کی کچھ رازداری کی بات حذیفہ یمانی کی بات تھی. تو حذیفہ یمانی نے کہا تھا کہ مجھے رسول اللہ نے بتانے سے منع کیا. اچھا ان کو بھی بڑی ہی جسے کہتے ہیں کیوریوسٹی تھی, جاننے کی تمنا تھی کہ کہیں ہمارا تو نہیں ہے. تو اب کیسے پتا چلے کہ ہمارا نام ہے یا نہیں ہے, کسی کو کیسے پتا چلے کہ اس کا نام ہے یا نہیں ہے. حذیفہ نے کہا دیکھو رسول نے مجھ سے ایک بات کہی ہے, یہ تو کہا ہے کہ نام نہیں بتانا, مگر ایک بات ضرور کہی ہے. کہا ہے کہ دیکھو نشانی یہ ہے کہ اگر میری حیات میں مر جائے گا تو میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا, اگر علی کی حیات میں مرے گا تو علی جنازہ نہیں پڑھائیں گے. اب مجھے نہیں معلوم کہ کیا وجہ ہو گئی تھی کہ ایک ہی دن پر ایک کی وفات ہوئی تھی اور علی مدینہ چھوڑ کے سلمان فارسی کا جنازہ پڑھانے گئے تھے. جو ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات, میں کس کی بات کر رہا ہوں. بھائی مدینہ میں جنازہ پڑا ہوا ہے 3 دن تک سڑک پہ, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مسلمان ہو تو جنازہ پڑھانا واجب ہے, نہ مسلمان ہے
نہ جنازہ علی پڑھا رہے ہیں، علی 1000 میل کے فاصلے پر مدائن جا کر سلمان فارسی کا جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ کوئی تو وجہ ہوگی نا بھائی، کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی تو اب نشانی تو اب توجہ کیجئے، جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اس بات کو سمجھیے گا۔ اگر یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہیں تو انشاءاللہ اور ساتھ چلیے گا۔ اب مولانا نظر سے کسی نے سوال کیا، ایک بہتر سوال پڑھیں مل کر بآواز بلند صلوات۔ امام سے پوچھا کہ یہ جنازوں کی تکبیرات میں فرق کیوں ہے؟ جنازوں کی تکبیرات میں فرق کیوں ہے؟ آپ نے بہت جنازے دیکھے ہوں گے ٹی وی پر، ممکن ہے کہ از راہ مجبوری کسی کا اٹینڈ بھی کر لیا ہو، بامر مجبوری کسی کا اٹینڈ بھی کر لیا ہو، خیر ہے کوئی بات نہیں، کر لیجیے، لیکن ہے تو صحیح فرق، پوری ایک تکبیر کا فرق ہے، 4 اور 5 تکبیر کا فرق ہے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ اور امام سے یہ بھی پوچھا کہ ایک تو یہ فرق ہے، اور اوپر سے کیا یہ فرق رسول نے قائم کیا تھا یا یہ امت نے تفریق کر دی ہے؟ یہ سوال ہے نا، اچھا سوال ہے، بڑا اچھا سوال ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ اچھا، اب جو امام نے جواب دیا، اس سے پہلے کہ میں امام کا جواب دوں، چھٹے امام کی بھی بات بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ دونوں باتوں کو ملا کر آپ تک جواب پہنچے۔ چھٹے امام سے ایک اور سوال ہوا، اب اس سوال کو روکتے اور ایک اور سوال آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ اس نے سوال کیا کہ امام یہ بتائیے، فرزند رسول یہ بتائیے کہ اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ یہ اسلام کہ جس کا دم بھر رہے ہیں ہم سب، اور ہم سب مسلمان ہیں اس اسلام کی بنیاد پر، جب ہم نے کہہ دیا دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم سب ہو گئے مسلمان۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ ایک عمارت بھی اگر کھڑی ہو نا تو یہ بنیادوں پر کھڑی ہوتی ہے۔ امام نے فرمایا بنی الاسلام علی الخمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اقامت الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم شہر رمضان والحج وولایتنا لنا اہل البیت۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو اسلام کی بنیاد ہے، نماز کو قائم کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اور ہم اہل بیت کی ولایت، ہم اہل بیت کی محبت۔ دیکھیے نماز پڑھنا واجب ہے، یہ واجب ہے، اگر آپ نہیں پڑھ رہے ہیں، جان بوجھ کے ترک کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں چھٹا امام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے نماز ترک کر رہا ہے وہ کافر ہے۔ اس نے کہا امام سے کہ مولانا کافر کیوں؟ امام نے فرمایا ہر گناہ جو تو کرتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے، کہ تجھ پر شہوت کا غلبہ ہوتا ہے یا غصے کا غلبہ ہوتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے اس لیے کہ تجھ پر غصے کا غلبہ ہے، قتل کرتا ہے غصے کا غلبہ ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، حرام غذا کھاتا ہے، شہوت کا غلبہ ہے، کوئی اور گناہ کرتا ہے، شہوت کا غلبہ ہے، غذا کی شہوت، شہوت یعنی لذت، تو کسی نہ ہر گناہ کے پیچھے یا تو کوئی لذت ہوتی ہے، کوئی مزہ چھپا ہوتا ہے، یا پھر غصہ ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ گناہ ہوتا ہے۔ یہ بتا نماز میں سجدہ کیوں ترک کر رہا ہے؟ صرف سجدہ ترک کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ سے اپنے آپ کو تو بڑا سمجھتا ہے۔ جان بوجھ کے اگر تو نماز ترک کر رہا ہے تو اس کا تو یہی مطلب ہے کہ اللہ اکبر کا تو انکار کر رہا ہے۔
جب اکبر کا تو انکار کر رہا ہے تو اپنے آپ کو اکبر سمجھ رہا ہے، اس کا مطلب کہ تو کافر ہو گیا۔ اس میں تجھے کون سا مزہ آتا ہے؟ کیا نماز ترک کرنے میں کچھ لذت ملتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، لذت تو نہیں ملتی، باقی گناہوں میں انسان کو لذت ملتی ہے۔ کیا نماز ترک کرنے میں کوئی غصہ ہوتا ہے جو تیرا سیٹسفائی ہوتا ہے، جس سے تیرے کو تقویت اور تسکین ملتی ہے؟ کہا نہیں مولا، ایسا بھی نہیں ہے۔ کہ بس پھر یہی ہے کہ تو کافر ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے۔ تو دیکھیں، نماز تو ہے واجب، اسلام کی بنیاد ہے، جان بوجھ کے نماز ترک نہ کریں۔ 2 رکعت نماز واجبات کی حد تک، 4 رکعت نماز ظہر اثر پڑھ لیجیے، فوراً پڑھ لیں۔ نماز کا وقت ہوا، کام چھوڑیں، نماز پڑھ لیں، فٹافٹ وضو کریں، فٹافٹ نماز پڑھیں۔ جماعت پڑھوں گا، مسجد جاؤں گا، یہ کروں گا، وہ وقت نہیں آئے گا کبھی بھی۔ فٹافٹ وضو کیا، قبلہ کا رخ کیا، جگہ دیکھی، مٹی موجود ہے، مٹی پہ سجدہ ہو جاتا ہے، بس سجدہ کر۔ 4 8 ظہر ہو گئی، مغرب ہو گئی، بس۔ اللہ نے کیا آپ سے تسبیح نہیں مانگی؟ اللہ نے تسبیح ایڈیشنل ثواب ہے، پڑھنے اچھی بات ہے۔ لمبی لمبی دعائیں ایڈیشنل ثواب ہے، اضافی ثواب ہے، پڑھنے اچھی بات ہے، نہیں پڑھیں گے گناہ نہیں ہے۔ لیکن نماز نہیں پڑھے سوال ہوگا۔ اور اس چکر میں کہ اولادیں پڑھیں گی، اولادیں اپنی نمازیں نہیں پڑھ رہی ہیں، اولادیں نہیں پڑھنے والی، اولادیں نہ اپنی پڑھ رہی ہیں نہ ہماری پڑھوائیں گی، اس چکر میں نہیں رہیے گا، لہذا اپنی نمازیں پڑھیں۔ اقام الصلاۃ، امام نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، مال کو پاک کیا کرو، صدقہ بھی آ گیا اس کے اندر، واجب زکات بھی آ گیا، خمس بھی آ گیا، زکات ادا کرو، رمضان کا روزہ رکھو، حج کرو، وہ ولایتنا لنا اہل بیت، اور ہم اہل بیت کی محبت سب کر لو اور ہماری محبت نہ ہو۔ تو سب کر رہے ہیں اور ہماری محبت ہے نہیں، تو فائدہ نہیں ہے۔ امام نے فرمایا یہ جو 5 بنیادیں میں نے بتائی نا، اب توجہ رکھیے گا، امام نے فرمایا جو 5 بنیادیں میں نے بتائی نا، یہ 5 بنیادیں ایک جیسی نہیں ہے۔ توجہ رکھیے گا، کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ایک گھر، ایک عمارت جب آپ بناتے ہیں نا تو بنیادیں برابر کی بنا کر پھر عمارت کھڑی کر دیتے ہیں۔ بنیادیں برابر کی، پلرز برابر کے بناتے ہیں، ستون برابر کے بناتے ہیں اور عمارت کھڑی ہو جاتی ہے۔ امام نے فرمایا یہ برابر کے ستون نہیں ہے، نماز، روزہ، حج، زکات، اہل بیت کی ولایت۔ اس نے کہا کیوں؟ امام نے فرمایا فَجْعَلْ فِي 4 مِنْهَا رُخْصَةٌ وَلَمْ يَجْعَلْ فِي الْوِلَایَةِ رُخْصَةٌ۔ دیکھ، 4 چیزوں میں تو گنجائش مل جاتی ہے، 5ویں چیز میں گنجائش نہیں ملتی۔ کیا؟ اس نے کہا کیا گنجائش ملتی ہے مولا؟ کہا گنجائش یہ ملتی ہے، بیٹے جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جایا کریں، یہاں سے وہاں نہ ہو، توجہ رکھیے، اس سے یہ توجہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اب سنیے گا، کہا کہ فَجْعَلْ فِي 4 مِنْهَا رُخْصَةٌ وَلَمْ يَجْعَلْ فِي الْوِلَایَةِ رُخْصَةٌ۔ 4 چیزوں میں تو گنجائش ہے، 5ویں چیز میں گنجائش نہیں ہے۔ 4 چیزوں میں کیا گنجائش ہے؟ کہا دیکھ، من کان مریضا او علی سفر، اگر کوئی مریض ہو جائے یا سفر میں ہو، اگر کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو نماز قصر ہو جاتی ہے، روزہ چھوٹ جاتا ہے۔ صلی قائدا وافطر شہر رمضان، ایک شخص مریض ہو گیا، ایک شخص بیمار ہو گیا، من کان مریضا او علی سفر، یا سفر میں چلا گیا، صلی قائدا، نماز بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، مریض ہے تو بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، وافطر شہر رمضان، سفر پہ گیا ہے تو روزہ افطار کر لے گا۔ روزہ تو نہیں ہے نا مسافر کے لیے، 10 دن سے کم کا مسافر ہے تو روزہ نہیں ہے اس کے لیے۔ وافطر شہر رمضان، تو نماز بیٹھ کے گنجائش مل گئی، روزہ چھوڑنے کی گنجائش مل گئی۔ من لم یکن علیہ مال فلیس علیہ زکات فلیس علیہ حج، اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، تو اس کے پاس زکات ہی نہیں ہے، اس کے اوپر حج ہی نہیں ہے۔ بھائی مال ہوگا تو زکات ہے، مال ہوگا تو حج ہے، مال نہیں ہے تو زکات نہیں ہے، مال نہیں ہے تو حج نہیں ہے۔ لیکن ہماری ولایت کا معاملہ یہ ہے، آج مریض ہوں، آج علی سے محبت نہیں کروں گا، توجہ ہے، آج مسافر ہوں تو آج علی سے محبت نہیں کروں گا،
آج قریب ہو گیا ہوں، آج علی سے محبت نہیں کروں گا۔ امام نے فرمایا یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، بوڑھا ہو، بچہ ہو، غریب ہو، امیر ہو، مالدار ہو یا بغیر مال کے ہو، کسی بھی حالت میں ہو، یا علی سے محبت کرے یا چھوڑ دے، پوری ولایت لے یا پوری چھوڑ دے۔ توجہ ہے؟ تب مریض روزہ چھوڑ دے، نماز بیٹھ کے پڑھ دے، بغیر مال کے ہو تو زکات نہ دے، بغیر مال کے ہو تو حج نہ کرے، مگر غریب کے لیے کوئی رخصتی، کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آج ڈسکاؤنٹ ہے علی کی ولایت پر، ابھی غریب ہو تو نہیں، آج علی کی ولایت نہیں، جب پیسہ آ جائے گا تب ولایت ہوگی۔ نہیں بھائی، یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ آج میں بہت مریض ہوں، بخار میں ہوں تو علی کی ولایت نہیں۔ بھائی ابھی تو علی کی ولایت چاہیے، کیا پتہ مر گئے، اس وقت تو زیادہ ضرورت ہے علی کی ولایت کی۔ اب سنیے مولانا رضا نے جو سوال کیا، بس اس کو میں پڑھ کے تمام کروں گا۔ مولانا نے سوال کیا، کہا مولا یہ بتائیے یہ 4 اور 5 کا چکر کیا ہے تکبیرات میں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ ہو جاتی ہے نا بھائی۔ اور 5 تکبیرات جنازے میں امام نے فرمایا یہ ہر تکبیر ایک رکن کی طرف اشارہ ہے۔ جب اللہ اکبر کہا تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مرنے والا نماز کا اعتقاد رکھتا تھا، نماز کا عقیدہ رکھتا تھا۔ مرنے والا نماز کا عقیدہ رکھتا تھا۔ پہلی تکبیر جب جنازے کی پڑھی اللہ اکبر تو مرنے والا نماز کا عقیدہ رکھتا تھا۔ دوسری تکبیر اللہ اکبر کہی، مرنے والا روزے کا عقیدہ رکھتا تھا۔ تیسری تکبیر اللہ اکبر کہی، مرنے والا زکات کا عقیدہ رکھتا تھا، یہ نہیں کہا کہ زکات دیتا تھا، عقیدہ تو رکھتا تھا، نماز کا عقیدہ تھا، روزے کا عقیدہ تھا، زکات کا عقیدہ تھا۔ چوتھی تکبیر کہی اللہ اکبر، حج کا عقیدہ تھا، اور پھر سلام پھیر لیا، تو بس یہی تھا عقیدہ، اس سے آگے نہیں تھا۔ جب 5ویں تکبیر کہی نا، 5ویں تکبیر ہماری ولایت کے عوض تکبیر تھی۔ اگر مومن تھا تو تکبیر کہو، مومن نہیں تھا تو تکبیر چھوڑو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ یہ تکبیرات انڈیکیشن ہے کہ مرنے والا کس چیز کا عقیدہ رکھتا تھا۔ پھر سوال کیا کہ یہ جو میت میں کہہ رہے ہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، اے پروردگار میں تو کچھ بھی نہیں جانتا مگر خیر ہی خیر، یہ علم میں اہل بیت کی عنوان سے ہی گفتگو کر رہا ہوں۔ میں اہل بیت نے جو ہمیں بیان کیا میں وہی پیش کر رہا ہوں، میں ادھر سے ادھر آپ کو پیش نہیں کر رہا، یہاں وہاں سے باتیں پیش نہیں کر رہا۔ لا یعلم الا خیرا، کچھ بھی نہیں جانتے مگر خیر، منہ الا خیرا، مرنے والے کو تو ہم جانتے تھے کیا چیز تھا، ہمارا دوست تھا، کیا چیز تھا۔ اور پیچھے 200 مومنین کھڑے ہو کر، 1000 مومنین کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، اللہم ان کان محسنا فزد فی احسانہ وان کان مسیئا فتجاوز عنہ، اے پروردگار اگر یہ گناہگار تھا تو اسے معاف کر دے، اگر یہ نیکوکار تھا تو اس کے نیکیوں میں اضافہ کر۔ اور ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے مگر خیر ہی خیر، نیکی ہی نیکی جانتے ہیں۔ بھائی جانتے ہیں جھوٹ بولتا تھا، جانتے ہیں غیبتیں کرتا تھا، پھر ہم کیوں جھوٹ بول رہے ہیں نماز میں کھڑے ہو کر؟ جھوٹ نہیں ہو گیا؟ یہ جھوٹ ہو گیا نا یہ تو،
تو اہل بیت سے سوال کیا گیا، علماء مجتہدین سے سوال کیا، روایتیں ہم تک پہنچی، کہا یہ بتائیے یہ کیا ہے؟ لا نعلم منہ الا خیرا، کچھ نہیں جانتے مگر خیر۔ کہا یہ جو خیر ہے نا، یہ خیر ہے ولایت علی، علی کی محبت۔ لا یعلم منہ الا خیرا، کچھ بھی نہیں جانتے مگر خیر ہی خیر، کچھ بھی نہیں جانتے مگر اتنا جانتے کہ علی کی ولایت والا تھا۔ توجہ ہے؟ اب توجہ کیجئے حی علی خیر العمل کی طرف، حی علی خیر العمل، یہ نعرہ، یہ آذان میں اضافہ کب ہوا تھا؟ یہ آذان میں اضافہ ہوا تھا غدیر کے وقت، جب سلمان فارسی سے کہا تھا، بس یہ آخری بات کرتے ہیں منزل مصائب پر آؤں گا، جب سلمان فارسی سے کہا تھا سلمان جو آگے بڑھ گئے ان کو پیچھے بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کو درمیان میں بلاؤ، یہاں رکیں گے ہم غدیر کے مقام پر۔ کیسے بلائیں؟ سلمان ڈھول پیٹتے جاتے تھے اور کہتے تھے حی علی خیر العمل، آؤ خیر عمل کی طرف، آؤ خیر عمل کی طرف، آؤ خیر عمل کی طرف۔ اور خیر عمل تھے علی، نیک عمل تھے علی۔ بعد میں غدیر کے اعلان کے بعد جو آذان پہلی ہوئی تو اس میں اضافہ ہوا خیر عمل کا، حی علی خیر العمل، آؤ خیر عمل کی طرف۔ اب کوئی کہے نا خیر عمل سے مراد تو نماز ہے، جی نہیں، نماز نہیں ہے خیر عمل، اچھا عمل نماز نہیں ہے، اچھا عمل علی کی ولایت ہے۔ دلیل دوں؟ اس لیے کہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، صلاۃ تو پہلے ہی کہہ دیا بھائی آپ نے، آذان میں حی علی الصلاۃ کا نعرہ تو بلند کر دیا ہے آلریڈی، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ نیکی کی طرف، آؤ نیکی کی طرف، حی علی خیر العمل، آؤ سب سے اچھے عمل کی طرف، آؤ سب سے اچھے عمل کی طرف۔ تو سب سے اچھا عمل کون سا؟ نماز کی طرف بلایا، نیکی کی طرف بلایا، اب سب سے اچھا عمل کون سا؟ یہ ہے علی ابن ابی طالب۔ نماز سے بڑھ کر، روزے سے بڑھ کر، حج سے بڑھ کر، زکوٰۃ سے بڑھ کر علی کی ذات ہے۔ اس کو ہٹا دینے کی کوشش کی گئی اور ہٹا دیا۔ اور جو ہے سفر طویل ہے، راہ نجات چھوٹی ہے، بہت ہے ذکر علی اور حیات چھوٹی ہے۔ سفر طویل ہے، راہ نجات چھوٹی ہے، بہت ہے ذکر علی اور حیات چھوٹی ہے۔ علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں، بڑا ہے نام علی، کائنات چھوٹی ہے۔ آج اس کا تذکرہ کرنا ہے کہ جس کے بارے میں امام حسن نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر کوئی مشکل، کوئی پریشانی پیش آئے تو اے فروا میں آپ کو ایک تحفہ ساتھ کر رہا ہوں، آپ کو دے رہا ہوں۔ آج قاسم ابن حسن کا تذکرہ، 13 سال کا نوجوان ہے، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب امام
امام حسن کے کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے تھے اور امام حسین عیادت کے لیے آئے تھے اور روتے ہوئے کہا تھا کہ حسن آپ پہ کیا مصیبت آ گئی؟ تو امام حسن نے پلٹ کے جواب دیا تھا کہ اے مولا حسین، اے بھیا، یہ مصیبت تو کم ہے کہ جو مجھے زہر دیا گیا اور میں قے کی صورت میں اپنے کلیجے کے ٹکڑے تشت میں دیکھ رہا ہوں، یہ مصیبت تو کم ہے جو آپ کے جگر کے ٹکڑے زمین پر بکھرے ہوئے ہوں گے، وہ مصیبت تو بہت بڑی ہے۔ یہ اس وقت کہا امام حسن نے جب مولا کی شہادت ہو رہی ہے۔ جملہ کہا کہ لا یوم کا یومی کا یا عبداللہ، اے عبداللہ، جیسا دن آپ دیکھیں گے ویسا دن تو کوئی بھی نہیں دیکھے گا۔ پھر جناب فروا کو بلایا، اپنی زوجہ کو۔ امام حسن نے جناب فروا نے تکیہ دیا، امام حسن ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ اب جسم نحیف ہو چکا، جسم میں طاقت نہ بچی۔ جناب فروا سے کہا کہ میں نے ایک خط لکھا ہے، ایک تعویذ لکھا ہے، اور ویسے تو اس 3 سالہ بچے کو کوئی پریشانی نہیں آئی۔ ابھی قاسم 3 سال کے چھوٹے سے بچے ہیں۔ کا فروا آپ میرے بعد اپنے امام کے ساتھ رہیے گا، آپ کا امام امام حسین کو واجب الاطاعت ہے، اس کی اطاعت کیجیے، مگر کبھی کوئی پریشانی آ جائے تو میں چھوٹا سا تعویذ اس بچے کے بازو پہ باندھ رہا ہوں، اسے کھول کے پڑھ لیجیے گا، تعویذ کے اندر اس مشکل کا حل ہے۔ 10 سال ام فروا کہتی ہیں کہ میں نے کوئی مشکل اور پریشانی کا سامنا نہیں کیا، یہاں تک کہ ہم نے مدینہ چھوڑ دیا، مکہ چھوڑ دیا، کربلا میں گھیرے گئے، صبح عاشور آ گئی، قاسم میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے چچا مرنے کی اجازت نہیں دیتے اماں، اماں چچا مرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ ماں بڑی پریشان ہوئی۔ جانتے کربلا میں سب سے بڑی پریشانی ماؤں کو کیا تھی؟ ماؤں کو سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ سب سے پہلے میرا لال اپنے امام پر اپنی جان کو قربان کر دے، میرا لال قربان کرے، دوسری ماں کو فکر تھی کہ میرا لال قربان کرے۔ اور جانتے ہیں حسین کیا چاہتے تھے؟ حسین چاہتے تھے کہ میرے بچے بچ جائیں، میرا گھر بچ جائے، اس لیے حسین کسی کو اجازت نہیں دیتے تھے۔ گود کے پالے اور محمد بھی آئے، حسین نے اتنی آسانی سے جانے نہیں دیا۔ علی اکبر بار بار آ رہے تھے، بابا اجازت دیجئے، بابا اجازت دیجئے، کہ تو نانا کی رسول اللہ، تو نانا رسول اللہ کی شبیہ ہو۔ عباس بار بار آ رہے تھے، مجھے اجازت دیجئے، حبیب آتے تھے، مجھے اجازت دیجئے، اور مسلم ابن اوسجہ آتے تھے، ہمیں اجازت دیجئے، خود آتے تھے، ہمیں اجازت دیجئے، حتیٰ کہ غلام آتے تھے کہ ہمیں جوان آتے تھے، ہمیں اجازت دیجئے۔ مولا کہتے تھے غلاموں کو ہم اس لیے تھوڑی رکھتے کہ اپنی پریشانی کے وقت میں اپنے غلاموں کو ہم مقتل میں بھیج دیں کہ وہ کٹ کے گر جائیں۔ حسین کے لیے تو ایک ایک بندہ بڑا اہم ہے، کوئی بھانجا ہے، کوئی بھتیجا ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی غلام ہے، کوئی دوست ہے، حسین کس کو ہاں بولے؟ اور اب بھتیجا ہے، چچا اجازت دیتے ہیں، ارے قاسم اپنا سر مبارک تو دیکھو، کیا جوانی ہے، کیا خوبصورت چہرہ ہے، 13 برس کے قاسم
14 برس، حد میں حد 14 برس لکھا، 14 برس کے قاسم، 13 برس، کیا خوبصورت جوان ہوتا ہے 13 برس کا۔ اماں چاچا اجازت نہیں دیتے، بیٹا تیرے بابا نے ایک بات کہی تھی، کوئی مشکل آئے نا تو بازو پہ تعویذ باندھا ہے، اس کو کھول کے پڑھ لینا، اس سے بڑی کیا مشکل ہوگی کہ تجھے مرنے کی اجازت نہ ملے؟ آؤ میں تمہارے بازو کا تعویذ کھولوں۔ بازو کا تعویذ کھولا تو امام حسن کا خط میں لکھا ہوا تھا، امام حسن نے لکھا تھا، بھائی جان میں کربلا میں تو نہ ہوں گا، میری جانب سے میرے بیٹے کا ہدیہ قبول تو کر لیجئے۔ بس باپ کا یہ خط، یہ وصیت نامہ خوشی خوشی قاسم لے کے پہنچے۔ اب بھائی کا خط دیکھ لیا، کیسے منع کر دے قاسم کو؟ آنکھوں سے لگایا، میرے بھائی کی تحریر ہے، بوسا دیا، چوما، کہا میرے بچے اب تو میرے مولا نے خود کہہ دیا، حسن تو میرے بھی مولا تھے، میرے آقا نے کہہ دیا، تو میرے آقا کی وصیت لے کر آ گیا، جا قاسم میں تجھے اجازت دیتا ہوں۔ مگر قاسم میں تجھے کیسے سوال کرواؤں؟ کوئی امامہ تیرے سر پہ آئے گا نہیں، کوئی زرہ تیرے سینے پہ آئے گی نہیں، تیرا سر بہت چھوٹا ہے، تیرا سینہ بہت چھوٹا ہے۔ بہت کوشش کی کہ حضرت قاسم کو کوئی خول پہنائی جائے، سر بچانے کے لیے خول پہنائی جاتی تھی، مگر کوئی خول حضرت قاسم کو آتی نہیں تھی، خول بہت بڑی بڑی تھی، اگر بڑی خول ہونا تو دیکھنے میں مسئلہ ہوتا ہے، اگر دیکھنے میں مسئلہ ہو تو حملہ کرنے میں مسئلہ ہو۔ اچھا زرہ اتنی بڑی بڑی زرہ تھی اور اتنی وزنی زرہ تھی، لوہے کا ٹکڑا ہوتا ہے جو سینے کو بچاتا ہے، وہ اتنی وزنی زرہ تھی کہ حضرت قاسم کو مکمل نہیں آ رہی تھی، چھوٹی سے چھوٹی زرہ آدھی بھی کر کے دیکھ لی، حضرت قاسم کو نہیں آ رہی تھی، وزن بہت زیادہ تھا۔ آپ تصور کیجئے نا 13 سال کے بچے کو اگر لوہے کا ٹکڑا پہنانے کی کوشش کی جائے۔ کہا میرے بچے ایسے ہی رنگ میں جانا پڑے گا۔ کہا چچا آپ پہ قربان تو ہونا ہے، خول پہنوں یا نہ پہنوں، زرہ پہنوں یا نہ پہنوں، چچا میں آپ کے پر قربان ہوتا ہوں۔ ساتھ میں حسین یہاں کھڑے ہیں اور حضرت عباس ایک طرف کھڑے ہیں، دونوں گھوڑے پر تیار کھڑے ہیں، کیونکہ معلوم ہے کہ اب جس کو بھیجا ہے نا اس کے پاس کوئی سامان نہیں ہے بچاؤ کا، نہ سر پہ کچھ بچاؤ کا ہے نہ سینے پہ کچھ بچاؤ کا ہے، مگر ہے حسن کا بیٹا قاسم۔ حضرت قاسم ایسا لڑے، حضرت شامی نے اس نے کہا ارے یہ تو 13 سال کا بچہ ہے، اس کو تو میرا بیٹا ہی دیکھ لے گا۔ حضرت شامی جو ہے نا بہت بلند پایا بہادر سمجھا جاتا تھا، اس نے اپنا ایک بیٹا بھیجا، حضرت قاسم نے ایک بار میں اس کو طے کیا واصل جہنم، دوسرا بیٹا بھیجا، حضرت قاسم نے واصل جہنم کیا، تیسرا بھیجا، 7 بیٹے واصل جہنم کیے۔ اور امام حضرت قاسم پلٹ کے واپس آئے، کہا چچا کیسی جنگ لڑی؟ کہا بیٹا قاسم آپ نے تو بڑی اچھی جنگ لڑی، کیا کہنے؟ کہا بابا بس چچا بس آپ کے قاتلوں کو دیکھنا کیسے واصل جہنم کرتا ہوں۔ اب دوبارہ سے حضرت قاسم کہے، اب سامنے حضرت شامی دوبارہ آیا، کہنے لگا تو نے میرے 7 بیٹوں کو مار دیا نا، دیکھ میں تجھے تیرا حال کیا کرتا ہوں۔ ادھر جناب امام حسین گئے جناب فروا کے پاس، کہا تو دعا کر مصلی پر بیٹھ کر، بھابھی دعا کرے مصلی پر بیٹھ کر، اس لیے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ وہ جو سامنے پہلوان ہے نا اس کے 7 بیٹے بھی مارے گئے ہیں، اس کا پیٹ بھی بھرا ہوا ہے، پیاس سے بھی وہ پورا ہے، اس کو پیاس نہیں لگی بھی۔ ہمارا جو قاسم ہے نا، ہمارا قاسم بھوکا بھی ہے، ہمارا قاسم پیاسا بھی ہے، اور ہمارا قاسم اس کے پاس کوئی خاص ہتھیار نہیں ہے، فقط ایک تلوار ہے۔ ماں ام فروا مصلی پر بیٹھ گئی، دعا کرتی جاتی ہے، اللہ میرے قاسم کو فتح دے دے، اللہ میرے قاسم کو فتح دے دے۔ بس حضرت قاسم نے حضرت شامی پر بھی فتح،
فتح جب پالی نا تو ایک مرتبہ دوبارہ پلٹ کے آئے، کہا چچا کیسی جنگ لڑی؟ کہا بیٹا بہترین جنگ لڑی، کیا کہنے تمہاری جنگ کے؟ کہا چچا کچھ پانی ملے گا؟ کہا چچا کچھ پانی ملے گا؟ 8 بندوں کو واصل جہنم کر کے آیا ہوں اور بڑے بڑے پہلوان۔ کہا بیٹا یہ پانی کے لیے تو جنگ ہو رہی ہے، بیٹا کیسے ہم آپ کو پانی دیں؟ کہا بس چچا کچھ دیر میں پانی کو لے کر آتا ہوں، آپ کے بچے بھی پیاسے ہیں، میں بھی بڑا پیاسا ہوں، بس پانی لے کر آتا ہوں۔ ادھر قاسم رن میں اترے، ادھر ہمارے ساتھ نے کہا ارے اس نے ہمارے پہلوانوں کو 8 پہلوانوں کو مار دیا، گھیر کے مارو قاسم کو، اب یہ ایک اکیلا ہے، ادھر 30,000 کی فوج ہے، سب نے دائرہ بنا لیا، قاسم پہ تیر برسا۔ دیکھ لیا تھا نا قاسم نے زرہ نہیں پہنی ہوئی ہے، دیکھ لیا تھا نا قاسم نے سر پہ خول نہیں پہنی ہوئی ہے۔ قریب گھوڑے قریب آتے گئے، گھیرتے گئے گھیرتے گئے گھیرتے گئے، اتنا گھیرا تنگ کر دیا کہ قاسم لڑ رہے ہیں ہاں مگر اب سنبھل نہیں پائے، زمین کربلا پر گرے، اس لیے گرے کہ پیچھے سے ایک شخص نے گرز مارا، گرز سمجھتے ایک بہت زور سے ڈنڈا مارا، ڈنڈا نوکیلا ڈنڈا سر پہ مارا، جیسے ہی قاسم نے آواز دی نا چچا میرا سلام قبول کیجئے، ادھر سے امام حسین چلے، ادھر سے حضرت عباس چلے، فوجوں نے دیکھا ارے دونوں شیر آ گئے، ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے، ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے، بیچ میں قاسم چچا چچا پکارتے رہے، حسین پہنچے، کہا قاسم بچے مجھے معاف کر دینا، تو چچا چچا پکارتا رہا، میں تجھے لینے نہیں آ سکا، بس ہاں اتنے گھوڑے دوڑ چکے تھے کہ اب قاسم کی میت کو لے کے نہیں جایا جا سکتا تھا، سمیٹا جا سکتا تھا۔ جناب قاسم کی میت کو سمیٹا، کیسے سمیٹا؟ بعض نے لکھا کہ حضرت نے اپنی عبا بچھائی اور حضرت قاسم کی پامال شدہ میت کو طے کر دیا، ہاں اندر کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئی تھی نا، حضرت کی میت کو سمیٹ دیا اور ایک گٹھری بنا کر اٹھا لیا۔ بعض نے لکھا کہ میت کو گھسیٹا، وہ اتنی لمبی ہو گئی تھی، اور لے کر آئے، بس جیسے ہی لے کر آئے نا بس جناب ام فروا نے سوال کیا قاسم کا کیا بنا؟ قاسم کا آخری جملے آپ رو چکے سن لیجئے، کہا قاسم کا کیا بنا؟ کیونکہ امام حسین نے اپنی عبا ایک کونے میں خیمے میں رکھ دی تھی، میت اس کے اندر موجود ہے، تصور کیجئے میت اس کے اندر موجود ہے، ایک ایک ہڈی ریشہ ہو چکی ہے اندر، کا میت اس کے اندر موجود ہے۔ کہا میرے قاسم کا کیا بنا؟ کہا وہ جو کونے میں گھٹنی پڑی ہے نا بس وہی تیرا قاسم ہے۔ کہا بیویوں آؤ، بیویوں آؤ، جناب زینب آؤ، اپنے اون محمد پیلا، دیکھو میری قربانی اللہ نے قبول کر لی، میرا قاسم سب سے بہتر انداز میں شہید ہوا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔